معزز سامعین، آج جس موضوع پر میں لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے جہاں ہے تیرے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پر مجھے حق سچ بیان کرنے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں اپنے سابقہ تمام گناہوں سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جمعۃ المبارک کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال عطا فرمائے۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ وہ ذات جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ بھی اس زمین میں ہے، وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو خوب اچھے اندازے سے، اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا فرمائے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ رب ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ معزز سامعین، جب ہم اس آیت کریمہ پر غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اس سرزمین پر جو کچھ بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے وہ سب کا سب ہمارے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، تمام انسانیت کے لیے ہے۔ جب ہم اس کو گہرے انداز سے پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، اور کوئی بھی شخص اپنی دل کی آنکھ کو کھول کر اس آیت کریمہ کو پڑھے اور سنے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ پھر اس کے بعد ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہ آ جائے۔ تو جب ہم غور کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری کائنات ہمارے لیے پیدا فرمائی ہے، پوری کی پوری کائنات ہماری خدمت کے لیے ہے، ہماری آسانیوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا فرمایا اور کتنے خوبصورت انداز سے پیدا فرمایا۔ اس کو اتنا زیادہ سخت بھی پیدا نہیں فرمایا کہ اس کے اوپر ہمارا چلنا مشکل ہو جائے، پہاڑوں کی طرح، کہ جب بندہ پہاڑ پر سیر کرتا ہے تو پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں، مشقت ہوتی ہے، 5-6 منٹ کا راستہ چلتا ہے تو بندہ جیت ہار جاتا ہے، اپنے سفر کو طے نہیں کر پاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین کو پتھروں کی طرح سخت نہیں بنایا بلکہ نرم پیدا فرمایا، جس کے اوپر ہم آسانی سے سیر کر سکتے ہیں، آسانی سے چل سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے پیدا فرمایا، اتنا زیادہ نرم پیدا نہیں فرمایا کہ ہم پاؤں رکھیں اور نیچے گھس جائیں، زمین کے اندر چلے جائیں، ایسا بھی پیدا نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے انداز سے پیدا فرمایا کہ ہم اس پر آسانی سے چل سکتے ہیں، اپنے معاملات سر انجام دے سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین کو ایک ماں کی طرح پیدا فرمایا ہے کہ ہر شخص اس کے اوپر رہ کر وہ زندگی گزارتا ہے، بڑی آسانی سے گزارتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زرخیز پیدا فرمایا ہے، ہم کوئی بھی چیز اس کے اندر بوتے ہیں، چاہے وہ گندم کی صورت میں ہو،
وہ سبزی کی صورت میں ہو، کسی پھل فروٹ کی صورت میں ہو، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سرزمین سے پیدا فرمائی ہے، اس سرزمین سے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور جب ہم کسی سبزی کو بوتے ہیں تو ایک مخصوص وقت اور مخصوص پیریڈ ہوتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر ایک سبزی ہمیں 1 مہینے میں ملتی ہے تو اس کو 2 مہینے لگ جائیں۔ اگر ہمیں کوئی گندم یا کوئی بھی ایسا اناج جو ہمیں 5-6 مہینوں میں ملنا ہے وہ سال بعد ملے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ کہ ہم نے اس میں ہر چیز کو ایک اندازے سے اگایا ہے، اس کا ایک مخصوص پیریڈ ہے، مخصوص وقت ہے۔ تو جب ہم ان تمام چیزوں پر غور کرتے ہیں ہمیں اللہ کی قدرت بھی سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اللہ کی محبت بھی ہمارے دلوں پہ جگہ بنا لیتی ہے، اور ہمیں اس بات کا بڑے آسانی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی وہ ذات ہے جو اس سسٹم کو ایک طریقے سے، ایک اندازے سے بنا سکتی ہے۔ تو اس سرزمین پر جب ہم غور کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے کتنے اچھے اور کتنے احسن انداز سے پیدا فرمایا ہے کہ ہم چلتے پھرتے بھی آسانی سے ہیں، اور اس سے جو ہمیں فائدے حاصل ہونے ہیں وہ بھی بڑی آسانی سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا کہ اے لوگوں اس زمین کو میں نے جو پیدا فرمایا ہے، اور اس زمین سے جتنی بھی چیزیں نکلتی ہیں وہ تمام کے تمام فائدے وہ میں نے تمہارے لیے پیدا فرمائے ہیں، وہ کسی اور کے لیے پیدا نہیں فرمائے، اے لوگوں یہ تمہارے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ تو جب ہم اس نقطے پر غور کرتے ہیں تو اللہ کی قدرت ہمیں سمجھ آتی ہے، اس رب کی ہمیں جو تدبیریں ہیں وہ سمجھ آتی ہیں کہ اس نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، ہمارے لیے کتنے فائدے پیدا فرمائے ہیں، پھر بھی ہم اگر اس کی بارگاہ سے روگردانی کریں، پھر بھی ہم محبت اس ذات کو چھوڑ کر کسی اور سے کریں تو یہ عدل نہیں ہے بلکہ یہ بھی انصافی ہے، یہ ظلم ہے، یہ ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا اے لوگوں اس سرزمین پر میں نے جو بھی پیدا فرمایا ہے وہ سب کا سب تمہارے لیے پیدا فرمایا ہے، اس کے اندر جتنے فائدے ہیں، جتنی بھی منافع ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی آسانیاں ہیں وہ تمام کی تمام ما فی الارض جمیعا وہ سب کے سب تمہارے لیے ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم اس سرزمین پر مزید غور کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سرزمین پر درختوں کو پیدا فرمایا ہے، درختوں سے ہمیں آکسیجن ملتی ہے، درختوں ہی کے ذریعے بے شمار ہمیں لکڑیاں حاصل ہوتی ہیں، اس جنگلات کے ذریعے بے شمار ہمیں فائدے حاصل ہوتے ہیں، اسی جنگلات کے ذریعے ہمیں بے شمار جڑی بوٹیاں حاصل ہوتی ہیں جس سے ہمیں دوائیوں کا کام ملتا ہے، اسی جنگل کے ذریعے، اسی لکڑی کے ذریعے بے شمار چیزیں ہم بناتے ہیں، مکانات بناتے ہیں، دروازے بناتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں بناتے ہیں۔ جب جو ہم علم حاصل کرتے ہیں، جتنے بھی کاغذ بنتے ہیں جس سے قرآن چھپا ہوا ہے، احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں، ہر موضوع پر ہم کتابیں پڑھتے ہیں، یہ کاغذ بھی ہمیں لکڑی سے میسر آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی آسانیاں ہمارے لیے پیدا فرمائی ہیں، فرمایا جنگل کو بھی پیدا فرما کر اس جنگل کے ذریعے، درختوں کے ذریعے ہمیں آکسیجن ملتا ہے۔ کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے، اسے آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے تو اسے یہ اندازہ ہوگا کہ چند سیکنڈوں، چند منٹوں اور گھنٹوں میں وہ لاکھوں کے خرچوں میں پہنچ جاتا ہے، لیکن وہ رب کی ذات جس نے ہمیں یہ آکسیجن بھی مفت میں عطا فرمایا ہے، فری میں عطا فرمایا ہے، فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا اے لوگوں اس سرزمین پر میں نے جو بھی پیدا فرمایا ہے وہ سب کا سب تمہارے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ زمین بھی ہمارے لیے، زمین کے منافع بھی ہمارے لیے، یہ جنگلات بھی ہمارے لیے، اس کے اندر درخت بھی ہمارے لیے، اور ان سے ملنے والا ہر فائدہ، ہر آسانی
وہ سب کی سب فرمایا ما فی الارض جمیعا، یہ سب کی سب تمہارے لیے ہے۔ اسی طرح جب ہم اس پر مزید غور کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین کو جب پیدا فرمایا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ سرزمین ہلنے لگی، یہ بیقرار ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، فرمایا ہم نے اس کے اندر پہاڑوں کو وہ لگا دیا ہے کیلوں کے طور پر، میخوں کے طور پر، اور زمین وہ اپنی جگہ پر ٹھہر گئی۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، تو جب ہم اس چیز پر بھی غور کرتے ہیں، پہاڑوں سے ہمیں بے شمار چیزیں ملتی ہیں، پہاڑوں سے ہمیں چشمے ملتے ہیں، اور 82% جو پانی ہمیں صاف میسر آتا ہے وہ پہاڑوں سے ہمیں میسر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس زمین پر جو میں نے پہاڑ پیدا فرمائے ہیں، ہمیں پہاڑوں سے بھی بے شمار فائدے ملتے ہیں، ہمیں آسانیاں ملتی ہیں، ہمیں پانی میسر آتا ہے، اور طرح طرح کی ہمیں زرخیز چیزیں ہمیں اس سے میسر آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے لوگوں کیا تم غور نہیں کرتے، اس سرزمین پر میں نے جو بھی پیدا فرمایا ہے وہ کسی اور کے لیے پیدا نہیں فرمایا، وہ سب کا سب میں نے تمہارے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جب ہم اس سرزمین پر مزید غور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں سرزمین سے عطا فرمائی ہیں۔ تیل ہمیں سرزمین سے ملتا ہے، اسی طرح بے شمار معدنیات ہیں جو ہمیں سرزمین سے ملتی ہیں، پٹرول ہمیں اس سرزمین سے ملتا ہے، سونا، تانبا، بے شمار چیزیں، لوہا، اتنی قیمتی معدنیات وہ اللہ تعالیٰ نے اسی سرزمین سے پیدا فرمائی ہیں۔ فرمایا وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے لوگوں کیا تم غور نہیں کرتے کہ اس سرزمین سے میں نے کتنی بے شمار تمہیں چیزیں عطا فرمائی ہیں، کتنی بے شمار تمہیں آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، کتنے بے شمار تمہیں میں نے منافع عطا فرمائے ہیں۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے لوگوں یہ کسی اور کے لیے پیدا نہیں فرمایا، یہ سب کی سب آسانیاں میں نے تمہارے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ اسی طرح ہم جب مزید غور کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار جانور پیدا فرمائے، اور وہ سب کے سب ہمارے لیے پیدا فرمائے۔ کسی سے ہمیں اون ملتی ہے، کسی سے ہمیں دودھ ملتا ہے، ہمیں گوشت ملتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم ان کے اوپر سامان بھی لاتے ہیں، بے شمار فائدے ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں ان تمام چیزوں پر غور کرو، یہ سب کی سب میں نے تمہارے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، فرمایا کہ یہ جانور میں نے تمہارے لیے پیدا فرمائے ہیں، اس میں تم گرم لباس بھی اس سے بناتے ہو، اور فرمایا اس کا تم گوشت بھی کھاتے ہو۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، فرمایا بے شمار تم منافع حاصل کرتے ہو، گرم لباس بھی بناتے ہو، تم اس سے کھانے کو تم ملتا ہے، کھانا بھی کھاتے ہو، تم گوشت بھی کھاتے ہو، اس سے لذت حاصل کرتے ہو۔ اور فرمایا وَحِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، فرمایا تم اس کو جب گھر سے نکالتے ہو جنگل کی طرف، اور پھر جب جنگل سے واپس لے کے آتے ہو، فرمایا کیا تم اس منظر پر غور نہیں کرتے، کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے، کتنا دیکھنے والا منظر ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر تمہاری آنکھیں بھی خوش ہو جاتی ہیں۔ فرمایا جب تم تھک جاتے ہو، تم بہت دور کا تمہیں سفر کرنا ہوتا ہے، فرمایا تم اس کو سواری کے لیے بھی استعمال کرتے ہو، اس کو سامان لاد کر لے جاتے ہو، تم اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہو۔ فرمایا کہ یہ تمام کی تمام آسانیاں میں نے تمہارے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَالزِّينَةَ، فرمایا تم گدھوں پر غور کرتے ہو، خچروں پر غور کرتے ہو، فرمایا یہ تمام کے تمام یہ آسانیاں اور یہ تمام کی تمام چیزیں فرمایا میں نے تمہاری سواری کے لیے پیدا فرمائی ہیں، میں نے تمہاری آسانی کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ فرمایا وَالزِّينَةَ، اور یہ تمہاری لیے زینت بھی ہے، انہیں دیکھ کر تمہاری آنکھیں خوش ہو جاتی ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ مزید ایسی چیزیں پیدا فرمایا کہ جس کا تمہیں ابھی تک علم نہیں ہے۔ فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ،
اے لوگوں یہ تمام کی تمام چیزیں جو بھی پیدا فرمائی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں فرمایا ما فی الارض جمیعا، وہ تمہارے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ اے لوگوں کیا تم اس چیز پر غور نہیں کرتے کہ اس رب نے کتنی تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، کتنی چیزیں تمہارے لیے پیدا فرمائی ہیں، کتنے منافع تمہارے لیے رکھے ہیں۔ اگر وہ ذات نہ رکھتی تو سوچو کہ زندگی گزارنا کتنی مشقت ہو جاتی، ہمیں زندگی گزارنا کتنی دشوار ہو جاتی، ہم کس اندازے سے زندگی گزارتے، لیکن ہم غور نہیں کرتے، اس سرزمین پر ہم غور نہیں کرتے، ان کی آسانیوں پہ ہم غور نہیں کرتے۔ اگر ہم غور کریں اور اس میں دقیق نظر رکھیں اور عمیق اور گہرے انداز سے ہم اس کا مطالعہ کریں تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس رب کی محبت ہمارے دل میں نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ رب کی ذات وہ ذات ہے جس نے اس سرزمین کو پیدا فرمایا ہے حق کے ساتھ۔ حق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کی ایک مقدار رکھی ہے، ایک تعین رکھا ہے۔ ہم غور کرتے ہیں کہ روزانہ رات اور وقت اپنے وقت پر آتی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کبھی دن جو ہے وہ اپنے وقت سے ہٹ جائے، رات اپنے وقت سے ہٹ جائے۔ سورج چاند ہر چیز اپنے وقت پر طلوع ہوتے ہیں، غروب ہوتے ہیں۔ سردیوں کا ٹائم اپنا ہے، گرمیوں کا ٹائم اپنا ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ جتنی ہمیں چیز میسر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی پیدا فرمائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پانی ہمیں کم میسر ہے، اللہ تعالیٰ اتنا بھیج دے کہ ہم اس کے اندر غرق ہو جائیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اتنا بھیجے کہ ہماری ضرورتی پوری نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو چیز بھی میں نے اس سرزمین پر پیدا فرمائی ہے میں نے تمہارے لیے پیدا فرمائی ہے، فرمایا الا بالحق، وہ حق کے ساتھ ہے، وہ ایک معین تعداد کے ساتھ ہے، معین مقدار کے ساتھ ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں سائنس کے اوپر، سائنس نے ترقی کرنا شروع کی اور انہوں نے یہ سوچا کہ ایک مزید سیارہ تلاش کیا جائے کہ جس کے اوپر ہم زندگی گزار سکیں۔ انہوں نے جب ترقی کی، چاند پر پہنچے تو پتہ یہ چلا پوری تحقیق کے بعد کہ چاند ایک ایسا سیارہ ہے جس میں درجہ حرارت بہت زیادہ ہے، لہذا وہاں انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ انہوں نے مزید ترقی کی اور مریخ پر پہنچے، اور جب وہاں انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ درجہ حرارت بہت کم ہے، لہذا وہاں بھی انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ لیکن جب ہم اس سرزمین پر غور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سیارے کو ایسا پیدا فرمایا ہے، نہ یہاں پر درجہ حرارت زیادہ ہے نہ درجہ حرارت کم ہے، اللہ تعالیٰ نے سورج سے اتنی مقدار میں رکھا ہے کہ ایک انسان، ایک شخص اپنی زندگی بڑی آسانی سے گزار سکتا ہے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین بھی پیدا فرمائی، آسمان بھی پیدا فرمائے، الا بالحق، اور جو بھی اس میں پیدا فرمایا وہ حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، وہ ایک مخصوص مقدار کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ تو فرمایا اے لوگوں کیا تم ان تمام چیزوں پر غور نہیں کرتے کہ یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور دوسرے موقع پر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ سب چیزیں تمہارے لیے ہیں لیکن تم کس کے لیے ہو؟ تم صرف اور صرف اس رب کے لیے ہو، تم ان کے لیے نہیں ہو جن کے تم غلام بن بیٹھے ہو، جن کے تم پجاری بن بیٹھے ہو۔ فرمایا یہ سب چیزیں تمہارے لیے ہیں، تمہارے فائدے کے لیے ہیں، تمہاری خدمت کے لیے ہیں، یہ سب کی سب چیزیں تمہاری غلام ہیں لیکن تم اپنے رب کے لیے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی